لقمان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، چیونٹی صبح سے شام تک محنت کرتی ہے اور اس کی کامیابی یہ ہے کہ خاک راہ سے رزق مل جائے۔ دماغ بتا سکتا ہے کہ یہ سب کیا ہے، لیکن دل بتاتا ہے کہ یہ سب کیوں ہے، اور ایمان بتاتا ہے کہ یہ سب کس نے بتایا۔ انسان دولت اکٹھی کرتا ہے تاکہ غریبی سے بچ سکے، اور پھر اس دولت کو خرچ نہیں کرتا کہ غریب نہ ہو جائے۔ ترقی خوبصورت اثاثوں کا نام نہیں، بلکہ خوبصورت احساس کا نام ہے۔ انسان اکثر ان چیزوں کو پسند کرتا ہے جو اس کے لیے نقصان دہ ہیں، اور اکثر ان چیزوں کو ناپسند کرتا ہے جو اس کے لیے اچھی اور مفید ہوتی ہیں۔ غریبی دو قسم کی ہوتی ہیں، ایک مایوسی اور ایک پر امید مایوس۔ غریب کفر کے قریب ہوتا ہے، اور پر امید غریب غربت کی بدولت اللہ کے قریب ہوتا ہے۔ بغاوت اگر کامیاب ہو جائے تو انقلاب کی شکل اختیار کر لیتی ہے۔ غم آخر خوشی کے چھن جانے کا ہی تو نام ہے۔ جب اچھا کام دیکھو تو اس کی پیروی کرو، اور جب برا دیکھو تو اس سے دور ہو جاؤ۔ کوئی مالدار اپنے مال کی کثرت سے موت سے نہیں چھوٹ سکتا، اور نہ کوئی فقیر اپنی تنگدستی کے طفیل اس سے سلامت رہ سکتا ہے۔ ایسے اعمال کو ہمیشہ کرتے رہو جن کی بدولت دوزخ کی آگ سے نجات اور جنت میں داخل ہونے کی کامیابی ملے۔ جو انسان برائی کرے اس کے ساتھ نیکی کرنا نہایت اعلیٰ درجے کا کام اور بزرگی ہے۔ عقل مند سائلوں کی حاجت براری کرتا اور اپنے اچھے خصائل سے ان کو فیض پہنچاتا ہے۔ عقل مندی لوگوں سے نزدیکی کا ذریعہ اور بے وقوفی دوری کا وسیلہ ہے۔ مال خرچ کرنے میں میانہ روی اختیار کر اور اسراف و فضول خرچی سے بچتا رہے۔ فقر اور محتاجی کا سبب فضول کاموں میں مال کو خرچ کرنا ہے۔ علماء کی اہانت سے بچا رہے کہ یہ نہایت عیب کی بات ہے جو لوگوں کو تجھ پر ظن کر دے گی، اور وہ تیری نسبت برے برے خیال رکھیں گے۔ جو شخص ادب نہ ہونے کی وجہ سے مرتبے میں پیچھے رہ جائے وہ اپنے خاندانی بزرگی کی بدولت آگے نہیں ہو سکتا۔ بے شک تیرا اعزاز و اکرام کرنا سب مخلوق کو حاوی نہیں ہو سکتا، بس اس بات کے لیے ایسے لوگوں کو تلاش کر جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے برگزیدہ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرب والے ہوں۔ جو شخص اپنے نفس میں قناعت کی صفت پیدا کرتا ہے وہ گناہوں سے بچنے اور پاک دامنی حاصل کرنے میں اس کی اعانت کرتا ہے۔ قناعت میں تونگری و غنا اور حرص میں رنج و عناد ہے۔ جو بندہ مال و دنیا کا طلبگار ہے تو وہ زمانے کی سختیاں برداشت کیے بغیر مقصد میں کامیابی کا گلہ نہ کرے۔ بندہ خدا کو جس قدر اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل ہوگا اسی قدر وہ اللہ تعالیٰ کا شکر قیاس کر سکتے ہیں۔ غیر شرعی امور سے خدا کی قربت حاصل نہیں ہوتی، اور نہ ہی ان کو خدا تک پہنچنے کا وسیلہ بنایا جا سکتا ہے، اور نہ ان کا کرنے والا خدا کا دوست یا محبوب ہو سکتا ہے۔ بے شک تمہارا دین صرف زبانی لفظوں میں رہ گیا ہے، جیسا کوئی شخص اپنے کام سے تو بیکار رہے اور اپنے آقا کی خوشنودی حاصل کرنا چاہے۔ اللہ تعالیٰ اس انسان پر رحم کرے جس نے اس بات کا یقین کر لیا کہ اس کی جان موت کی طرف جا رہی ہے، پھر اس نے نیک عمل کرنے میں جلدی کی اور اپنی امید کو چھوٹا کر دیا۔ یقین کامل یہ ہے کہ جب آدمی پر کوئی مصیبت آئے تو اس کا ڈٹ کر مقابلہ کرے اور اللہ پر الزام نہ دھرے۔
پانی میں تھوڑا نمک ڈال کر منہ دھو ڈالیے، 2 دن میں چہرے کے فالتو بال غائب ہو جائیں گے۔ نظر کا جاتے رہنا اس چیز کی طرف دیکھنے سے اچھا ہے جو فتنے کی موجب ہو۔ برے لوگوں سے فتنہ پیدا ہوتا ہے اور خطا کاری ان پر منتہی ہوتی ہے۔ یاد رکھو، جو کوئی لباس اولیاء کو دنیا کمانے کا ذریعہ بنائے گا وہ اپنے لیے آفت خریدے گا۔ بے شک اللہ تعالیٰ اپنا فضل و کرم اس طرح ظاہر فرماتا ہے کہ جب عاجز لوگ اس کی اطاعت میں کوتاہی کرتے ہیں تو عقل مند اور ہوشیار اسے غنیمت جان کر اس میں مصروف ہو جاتے ہیں۔ کوئی گناہ کسی بھی رضامندی سے حلال نہیں ہوا کرتا۔ عقل مند وہ ہے جو دنیا سے الگ ہو جائے اس سے پہلے دنیا اس سے الگ ہو جائے۔ جو شخص عقل سے مدد لیتا ہے عقل اسے سیدھی راہ پر لگا دیتی ہے۔ ہر ایک چیز کے لیے اس کے کمال کی ایک حد اور غایت ہے، اور آدمی کے کمال کی غایت اس کی عقل ہے۔ محبت نام ہے ارادوں کو ختم کر دینے، تمام صفتوں اور حاجتوں کو مردہ کر دینے اور اپنے وجود کو ارشادات کے سمندر میں غرق کر دینے کا۔ بھوک کے سالن کا مزہ چکھو اور اپنے نفس کو قناعت اختیار کرنے سے ادب سکھلاؤ۔ عزت کو اس شخص نے پایا ہے جسے قناعت نصیب ہوئی ہے، اور کامیابی کو اس نے حاصل کیا جسے اطاعت کی توفیق ملی ہے۔ خلق عظیم یہ ہے کہ جب تم خدا کو پہچان چکے ہو تو لوگوں کی سختیاں تم پر اثر نہ کریں۔ کوشش اور مجاہدہ بہت کچھ دے سکتا ہے، لیکن ایک گدھے کو کوئی مجاہدہ گھوڑا نہیں بنا سکتا۔ مردہ قبر سے اٹھنے کے وقت تک موت کی تلخی کو محسوس کرتا رہے گا۔ کوئی چہرہ بیماری دے جاتا ہے اور کوئی چہرہ شفا عطا فرما جاتا ہے۔ جتنی معلومات زیادہ ہوگی اتنا ہی احساس لا علمی زیادہ ہوگی۔ نفس ایک باغی کتا ہے، کتے کا چمڑا جب تک دباغت اور رنگ نہ کیا جائے پاک نہیں ہوتا۔ آج کے دور میں سکون قلب اس لیے مشکل ہوتا جا رہا ہے کہ زندگی کے تقاضوں اور مذہب کے تقاضوں میں فرق آ گیا ہے۔ میری کارواں وہی ہے جو افراد کارواں میں یکجہتی، یکسمتی، یک نظری پیدا کرے۔ صرف بزرگوں کی یاد منانے سے بزرگوں کا فیض نہیں ملتا، بزرگوں کے بتائے ہوئے راستے پر چلنے سے بات بنتی ہے۔ نفس کی مخالفت سب عبادتوں کا اصل اور سب مجاہدوں کا کمال ہے۔ بھینس کے دودھ میں 3 کھجور کے دانے ڈال کر پئیں، روز 1 انچ تک قد لمبا ہوتا جائے گا۔ اندیشہ آنے والے زمانے سے ہوتا ہے۔ اگر حال پر نگاہ رکھی جائے تو مستقبل کے اندیشے کم ہوتے جاتے ہیں۔ دن کو لٹنے والا اگر رات کو آرام سے سو جائے تو راہزن کے لیے دعا کے علاوہ کیا ہو سکتا ہے؟ جس دل میں غم نہ ہو وہ بگڑ جائے گا، جیسا کہ گھر اگر اس میں رہائش نہ ہو تو بگڑ جاتا ہے۔ اگر دولت چاہتے ہو تو 10 کا نوٹ اور 11 دانے الائچی کے لیں، الائچی کو 10 کے نوٹ میں لپیٹ لیں، 3 بار سورۃ الفاتحہ، 21 بار سورۃ الاخلاص، اول آخر درود شریف پڑھ کر پھونک ماریں اور 10 کے نوٹ کو تکیے کے نیچے رکھ کر سو جائیں۔ صبح کو 10 کا نوٹ اور مزید 50 100 جتنی گنجائش ہو ساتھ ملا کر کسی غریب کو دے دیں اور الائچی اپنی جیب میں رکھ لیں، ایک ایک کر کے کھا لیا کریں۔ یقین مانیں چند دنوں میں آپ اپنی قسمت کو بدلتا دیکھیں گے، آپ مال و دولت سے غنی ہو جائیں گے۔ خوشی اور غم موسموں کی طرح آتے اور جاتے ہیں۔ بہار 2 خزاؤں کے درمیان وقفے کا نام ہے
اور خزاں دو بہاروں کے درمیانی زمانے کا نام ہے۔ بادشاہ تو ایک بازار کی طرح ہوتے ہیں کہ جس جنس کی نکاسی زیادہ ہوتی ہے وہی چیز بازار میں زیادہ آتی ہے۔ اگر بادشاہ عابد و زاہد ہے تو اس کو ایسے ہی لوگ ملتے ہیں، اور اگر فاسق و فاجر ہے تو ایسے ہی شخص ملیں گے۔ ناف میں کھیرے کا تیل ڈالنے سے لٹکا ہوا پیٹ اندر چلا جاتا ہے۔ انسان دلیل کی طاقت استعمال کرتا ہے، اور اگر یہ طاقت کام نہ کرے تو وہ طاقت کی دلیل استعمال کرتا ہے۔ آرزوؤں کا سفر مرگ آرزو تک ہے۔ جو حاصل ہو گیا اس کی تمنا ختم ہو جاتی ہے، اور جو نہ حاصل ہو سکے وہ ایک حسرت ناتمام بن کر دم توڑتی ہے۔